علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں حضرات انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ خیر ارشاد فرمایا، تو اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی نفوس قدسیہ کا تذکرہ خیر بھی ارشاد فرمایا جن کی زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آمدہ مسائل، واقعات، حکمت بھری باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان میں ایک خوبصورت نام حضرت لقمان حکیم کا بھی ہے کہ جن کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورت مبارکہ سورہ لقمان کے نام سے اتار کر حضرت لقمان حکیم کی عظمت کو قیامت تک کی صبح کے لیے بلند و بالا کر دیا۔ حضرت لقمان حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عقل مندی، حکمت، دانش، فہم و فراست اور شعور سے نوازا تھا۔ یہ ایک مالک کے غلام تھے۔ ایک مرتبہ ان کے مالک نے ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ اے لقمان، تمہاری فہم و فراست کے چرچے زمانہ بھر کے اندر گونج رہے ہیں، جاؤ جا کے ایک بکری ذبح کرو، بکری ذبح کر کے اس کے جسم کے دو اچھے حصے نکال کر میرے سامنے حاضر کرو۔ حضرت لقمان حکیم جو اس وقت کے حساب سے فہم و فراست کے بادشاہ تھے، حکمت و دانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار کے اندر جو ہے وہ عطا فرمائی تھی، گئے ایک بکری لی اور اس کو ذبح کیا۔ بکری کو ذبح کر کے اس کے جسم کے دو حصے نکالے اور آ کر اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیے۔ ان میں سے ایک زبان اور دوسرا دل۔ مالک دیکھ کر ششدر و حیران رہ گیا۔ پھر ارشاد فرمایا اے لقمان، اب پھر جاؤ، ایک اور بکری لو اور اس کو ذبح کرو اور اس کو ذبح کر کے اس کے جسم کے دو برے حصے وہ میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت لقمان جو فہم و فراست کے اس وقت کے بادشاہ تھے، گئے ایک اور بکری ذبح کی۔ بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے دو پارٹس نکالے، دو حصے نکالے، دو چیزیں نکالی اور آ کر مالک کے سامنے بڑے باادب طریقے سے پیش کر دی۔ مالک نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ جب کہا گیا کہ اچھی چیزیں لے آؤ، اس وقت بھی یہی دو چیزیں حاضر کی گئی۔ جب بری چیزوں کی بابت کہا گیا تو اب بھی وہی دو چیزیں پھر حاضر کی گئی۔ پہلی مرتبہ بھی زبان اور دل، دوسری مرتبہ بھی زبان اور دل مالک کے سامنے پیش کیا تو مالک ششدر و حیران رہ گیا۔ فرمایا اے لقمان، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب اچھی چیزیں کہا تھا اس وقت بھی یہی دو چیزیں لے کر کے آئے، ایک زبان اور دوسرا دل۔ جب دوسری مرتبہ کہا پھر بھی یہی دو چیزیں لے کر کے آئے، ایک یہ زبان اور دوسرا یہ دل۔ اس وقت لقمان حکیم نے جو جواب دیا وہ آج بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اے میرے آقا، اے میرے سردار، یہی دو چیزیں ہیں۔ اگر یہی دو چیزیں جسم کے اندر درست رہیں تو پورے جسم کا نظام درست چلتا رہتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں خراب ہو جائیں، فتنہ اور فساد کا شکار ہو جائیں، بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو پورا جسم بگاڑ کا، فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ مالک اس جواب کو سن کر ششدر و حیران رہ گیا، حالانکہ یہ وہی جواب تھا جس کی بابت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسانی جسم کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ دو چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پورے کا پورا جسم انسان کا جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ جسم کے دو پارٹس، دو حصے خراب ہو گئے، بگاڑ آ گیا تو پورے جسم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زبان اور دوسرا دل۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنی زبان کی بھی حفاظت کی جائے اور اپنے دل کی بھی حفاظت کی جائے۔ ان کو ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ لمحہ بلمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوبصورت تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا خوبصورت تذکرہ، آپ کے اصحاب کا، آپ کے اہل بیت کا، دیگر اولیاء اللہ بزرگان دین کا خوبصورت تذکرہ، اور ان کے تذکروں سے، ان کی محبت سے، ان کی الفت سے اپنے دلوں کے اندر پیار اور محبت کو بھرا رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دونوں جہانوں کے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ والتلاقی عند الباقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔